www.attableek.com, the reviver of Iman. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد، 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 صلی اللہ علیہ سیدنا محمد. الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صل من قطعک واعفو عمن ظلمک وأحسن إلى من أساء إليك. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. القول البدیع درود پاک کے متعلق ایک کتاب ہے. اس میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو مسلمان روزانہ صبح میں 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لے، قیامت کے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی. اسی لیے ہم صبح و شام جو درود پاک کی تسبیح کا معمول ہے، اس کے علاوہ اس حدیث پر عمل کی نیت سے روزانہ 10 مرتبہ صبح و شام درود پاک کی پابندی کر لیں. اس کا اتنا زبردست فائدہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کروا کے جنت میں لے جائیں گے. اسی لیے میں نے آپ حضرات سے اس وقت 10 مرتبہ درود پاک پڑھوایا. ایک حدیث ہے، اس حدیث کا پہلے ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کے متعلق ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. مسلم شریف جو بخاری شریف کے بعد بہت اہم اور صحیح کتاب ہے، ہمارے اسلام مذہب میں سب سے زیادہ صحیح کتاب قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے بعد دوسرے نمبر کی صحیح کتاب بخاری شریف ہے، اور اس کے بعد صحیح مسلم شریف کا نمبر آتا ہے. یہ صحیح مسلم شریف میں حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث نقل کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمہارے ساتھ تعلقات کو کاٹے تم اس کے ساتھ تعلقات کو جوڑنے والے بنو. صل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑ دے، رشتے کو ختم کر دے، تعلقات کو ختم کر دے، تم اس کے ساتھ رشتے اور تعلق کو جوڑنے والے بنو. واعفو عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرنے والے بنو. وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنو. بڑی پیاری تعلیم اس حدیث میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا فرمائی. آج دنیا میں ایک بات قانون یہ ہے، کوئی ہم سے تعلقات کو جوڑتا ہے، سلام کرتا ہے، ملتا ہے، آنا جانا رکھتا ہے، تو
تو ہم بھی اس کے ساتھ تعلقات اچھے رکھتے ہیں. یہ تو دنیا کا ایک عام معمول ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ پیاری تعلیم دی کہ جو تم سے تعلق رکھے اس سے تو ہر ایک تعلق رکھتا ہے، لیکن تم اس شخص سے بھی تعلق رکھو جو تم سے تعلقات کو توڑتا ہو، قطع کر دیتا ہو، تم بھی اس کے ساتھ جوڑنے والے بنو. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناراض رہتے ہیں یا ناراض ہو جاتے ہیں، منہ پھرا لیتے ہیں، سلام نہیں کرتے، ملاقات کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم ان کو سامنے سے سلام کریں تو ہم کو بہت بڑا ثواب ملے گا. ایک مسلمان کے دل کے اندر کسی کے متعلق کینہ اور ناراضگی نہیں ہوا کرتی. وہ ہر ایک کے ساتھ محبت اور جوڑ کا تعلق رکھنا چاہتا ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، اور آگے فرمایا جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرنے والے بنو. ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں تو مکہ کے کافر، مدینہ کے یہودی، جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے بڑے ظلم کیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظلم کو معاف کر دیا، دل و جان سے معاف کر دیا ان لوگوں کو. اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑا اچھا اور پیارا تعلق کا برتاؤ کرتے تھے. آپ کو یہ بات سن کر حیرانی ہوگی، مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں اللہ مجھے اور آپ کو بار بار اس کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار مدینہ پاک اللہ ہم کو حاضری عطا فرمائے. کچھ مبارک ستون ہے، مبارک پلر ہے. اس میں ایک برکتی پلر ہے جس کے اوپر مسجد نبوی میں عربی میں لکھا ہوا ہے اسطوانۃ الوفود. اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ کافر، مشرک، یہود، عیسائی لوگ جب ڈیپوٹیشن لے کر، وفد لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو حضور ان کو مسجد نبوی کے اندر قیام کرواتے تھے، ان کو حضور رکواتے تھے. آپ اندازہ لگاؤ کہ غیر مسلموں کو مسجد کے اندر لا کر کے رکوانا، ان کو مسجد کے اندر قیام کروانا، اس میں کتنی بڑی حکمت تھی کہ یہ مسجد کے نورانی ماحول کو دیکھیں گے، نماز کو دیکھیں گے، صحابہ کی عبادت کو دیکھیں گے تو ان کے دل کے اندر ایمان اور اسلام کی محبت آ جائے گی اور وہ ایمان اسلام کو قبول کرنے والے بن جائیں گے. کتنی بڑی اس کے اندر حضور کی حکمت تھی. آج جو لوگ ایک بدگمانی رکھتے ہیں کہ مسلمان پتہ نہیں مسجد میں جا کر کیا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہم کو مسجد میں آنے کی دعوت دینی چاہیے کہ آئیے مسجد کے اندر اور دیکھیے ہم لوگ مسجد میں کیا کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، اچھی بات کی تعلیم دیتے ہیں. جب یہ لوگ مسجد کے قریب آئیں گے، مسجد کو دیکھیں گے تو ان کی بدگمانی انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گی اور وہ ایک اچھی بات، اچھا میسج، اچھی نصیحت لے کر کے جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو، مشرکوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو باقاعدہ مسجد نبوی کے اندر قیام کرواتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی نان مسلم کو بلا وجہ ستائے گا، پریشان کرے گا تو میں قیامت کے دن اس غیر مسلم کی طرف سے اللہ کی عدالت کے اندر فریاد کروں گا، شکایت کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو ہے ہر ایک انسان کے ساتھ انصاف اور ہر ایک کو راحت پہنچانے کا کتنا پیارا جذبہ ہوگا کہ مسلمان تو مسلمان، لیکن اگر کسی غیر مسلم کو تم نے ستایا، بلا وجہ پریشان کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
میں قیامت کے دن اس نان مسلم کی فیور میں اللہ کی عدالت کے اندر فریاد کروں گا، شکایت کروں گا۔ یہ اپنے ماننے والوں کو حضور نے تعلیم عطا فرمائی۔ ہمارا اسلام بہت ہی امن کا، سلامتی کا مذہب ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر کسی کے اوپر ظلم کرنے کی تعلیم ہمارے دین کے اندر نہیں دی گئی۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں تو حیران رہ جاؤ گے۔ مدینہ پاک کے اندر ایک گروپ تھا، اس گروپ کے لوگوں کو کہا جاتا تھا منافقین کا گروپ۔ ان منافقوں کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم میں سب سے نیچے رہیں گے، بالکل نیچے ہوں گے، کافروں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، غیر کافر سب سے نیچے منافق لوگ ہوں گے۔ یہ اتنا خطرناک گروپ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ یہ منافق گروپ، ان کا فاؤنڈر تھا عبداللہ ابن ابی نام کا ایک منافق آدمی، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستاتا تھا، بہت تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ ہم سب کی پیاری اماں، امت کی اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی تہمت لگانے میں یہی عبداللہ بن ابی تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مدینہ میں ہر وقت ایک گندا ماحول بناتا تھا۔ احد کے موقع پر اس نے بڑی غداری اور بغاوت سے کام لیا، احد کے میدان کے قریب تک آیا اور اس کے بعد 300 ساتھیوں کو لے کر مدینہ واپس چلا گیا۔ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، بہت پریشان کیا اس نے۔ لیکن یہی عبداللہ بن ابی جب اس کی موت ہو گئی، مر گیا وہ، تو اس کے بیٹے، اس کا نام بھی اتفاق سے عبداللہ ہی تھا، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، وہ پکے مسلمان تھے۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے، حضور میرا باپ جو منافقوں کا لیڈر تھا وہ آج مر چکا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ وہ منافق تھا اور اس نے پوری زندگی آپ کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے۔ میں آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آیا ہوں کہ آپ اپنی جو مبارک چادر ہے وہ چادر میرے باپ کے کفن کے لیے عنایت فرما دیجیے، میری ریکویسٹ لے کر کے آیا ہوں۔ ایک جان کا دشمن جس نے پوری زندگی نبی کو ستایا ہو، اب اس کو کفن پہنانے کے لیے نبی کی نورانی برکت والی چادر لینے کے لیے ان کے بیٹے آئے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر عنایت فرما دی کہ لو لے جاؤ، تمہارے باپ کے لیے میں اپنی چادر دیتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک دشمن آدمی جس نے ستایا ہو، اس کے کفن کے لیے نبی نے اپنی نورانی اور برکت والی چادر مبارک عنایت فرما دی۔ اور یہ بھی ایک بہت پیارا سبق تھا ہم لوگوں کو، اس لیے کہ بدر کے موقع پر جب بہت سے مکہ کے کافروں کو قید میں پکڑا گیا تھا تو ان کے بدن پر کپڑے کم تھے، معمولی تھے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کے بدن پر کپڑے بہت کم تھے اور وہ لمبے آدمی، تو حضور نے کپڑے کے لیے اپیل کی کہ میرے چچا کے بدن کے اوپر کپڑے نہیں ہیں، کوئی کپڑا ان کو دے دو تاکہ میرے چچا کے بدن کو ڈھانکا جا سکے۔ تو یہی عبداللہ بن ابی، وہ ذرا لمبا تڑنگا آدمی تھا، تو اس کا کپڑا چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کام آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات یاد رکھی کہ اس نے ایک مرتبہ احسان کیا تھا تو احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے، تو آج اس کی موت پر کفن کے لیے حضور نے اپنی چادر عنایت فرما دی۔ یہ ہم کو ایک سبق ہے کہ
کہ کوئی ہمارے اوپر کوئی معمولی سا بھی احسان کرے تو احسان کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، احسان کا بدلہ اچھے طریقے سے دینا چاہیے، احسان کا بدلہ بے وفائی سے نہیں دینا چاہیے۔ پھر لے جا کر کے ان کے بیٹے نے اس کے جنازے کو کفن پہنا دیا۔ پھر ان کے بیٹے آئے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگے کہ حضور میرے باپ کی جنازے کی نماز بھی آپ پڑھا دیجئے، آپ تشریف لائیے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا کرتا مبارک پکڑ لیا اور پکڑ کے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کس کی جنازے کی نماز پڑھانے جا رہے ہو؟ یہ تو آپ کا دشمن، آپ کی پاک بیوی، امت کی ماں حضرت عائشہ کا دشمن اور مسلمانوں کا دشمن، اس کی آپ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع نہیں کیا ان کی جنازے کی نماز پڑھانے سے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے منع نہیں کیا ہے، مجھے اختیار دیا ہے، استغفر لہم ام لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ آپ ان کے لیے اللہ سے نماز پڑھ کے استغفار کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ آگے فرمایا، اگر آپ ان کے لیے 70 ٹائم استغفار کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں چاہے تو جاؤں نہ تو نہ جاؤں، اسی لیے میں تو اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے جاؤں گا۔ اور اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، یہ تو قرآن میں 70 ٹائم کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، اگر مجھے پتا چل جائے کہ میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کروں اور اللہ اس کی مغفرت کر دے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے اللہ سے استغفار کرنے تیار ہوں۔ ایک بڑے دشمن کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرنے کے لیے تیار ہے۔ جنازے کی نماز جا کر کے پڑھا دی اور پڑھانے کے بعد پھر اس کی جو لاش تھی اس کا سر آپ نے اپنی گود مبارک کے اندر رکھا اور گود مبارک میں رکھ کر کے اس ظالم کا منہ کھولا اور اپنے منہ میں سے لعاب مبارک اس کے منہ کے اندر رکھ دیا۔ اتنی شفقت کی اس کے ساتھ، ایک دشمن جیسے دشمن کے ساتھ اپنی چادر کفن کے لیے دی، اس کی جنازے کی نماز پڑھائی، اس کا سر اپنی گود مبارک میں رکھا اور اپنا لعاب مبارک اس کے منہ کے اندر رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اللہ کے یہاں سے قانون آیا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، کہ آئندہ اگر کوئی منافق مر جائے تو آپ اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے۔ آج پڑھا دی لیکن آئندہ آپ نہیں جائیں گے۔ لیکن آگے کی بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشمن کی جنازے کی نماز پڑھائی، اپنی مبارک چادر کفن کے لیے عنایت فرمائی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسی دن اس منافق کے فیملی میں سے، خاندان میں سے 1000 لوگوں نے کفر سے توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا اسی ایک دن کے اندر۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم کو اس کی ضرورت ہے کہ ہم جس طرح زبان سے اسلام کی تبلیغ کرتے، اپنے اخلاق سے، اپنی پریکٹیکلی لائف سے بھی ہم دوسروں کو بتائیں ہمارا اسلام مذہب کتنا اچھا مذہب ہے، ہمارے اسلام میں امن، پیس اور سلامتی کتنی اہم چیز ہے، اور ہم دوسروں کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ کریں۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ کریں گے، ان کے دل میں اسلام کی محبت آئے گی، وہ اسلام سے قریب ہوں گے اور وہ دین اسلام کی عظیم الشان خدمت ہو جائے گی، جس کی آج بہت سخت ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آج کے زہریلے ماحول کے اندر دین اسلام کی پورے عالم میں حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔
اور اللہ جن کے دلوں کے اندر اسلام کے لیے نفرت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اسلام کے لیے محبت بٹھا دے، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ ہے اسلامی اخلاق۔ اسلامی اخلاق جب ہم لوگوں کو دکھائیں گے تو انشاءاللہ لوگ اسلام سے قریب ہوتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک دو اہم کام کی دعائیں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز ان دعاؤں کا وظیفہ کرنے سے بہت فائدہ ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے مقام کے صحابی ہے۔ ان کی بیٹی کی جب شادی ہوئی اور بیٹی رخصت ہو کے سسرال جا رہی تھی تو ہر باپ کو ایک فکر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میری بیٹی کے ساتھ سسرال میں کیا سلوک ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو جاتے رخصت ہوتے ہوئے نصیحت کی کہ بیٹا سسرال کے اندر کبھی بھی کوئی مصیبت اور تکلیف آ جائے تو یہ دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو اپنی مصیبت بتلا دینا، اللہ تمہاری مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے یہ وصیت کی اپنی بیٹی کو سسرال رخصت کرتے ہوئے، اور یہ دعا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلائی۔ اس دعا کو دعائے کرب کہا جاتا ہے، یعنی بڑی سے بڑی مصیبت میں کوئی مسلمان اس دعا کو یقین کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو انشاءاللہ دور فرما دیں گے۔ اور وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے لیکن اتنی پاورفل دعا ہے کہ جو مسلمان یقین کے ساتھ پڑھے گا اللہ اس کی مصیبت کو انشاءاللہ دور فرما دیں گے۔ امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ اصفہان تشریف لے گئے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کرنے کے واسطے وہاں ایک بہت بڑے اپنے زمانے کے قطب ابدال اللہ کے ولی تھے حضرت ابو بکر ابن علی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی کسی نے حکومت کے سامنے شکایت کر دی اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور جیل میں وہ بیچارے پریشان تھے۔ امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن رات میں خواب میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور کی داہنی طرف حضرت جبرائیل امین کھڑے ہوئے تھے اور وہ کچھ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رازی، تم ابو بکر بن علی کو جا کر کے جو دعائے کرب بخاری شریف میں آئی ہے وہ ان کو بتلا دو کہ وہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تم کو جیل سے نجات عطا فرما دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے صبح میں خواب سے بیدار ہو کر کے جیل میں ان کو ملنے کے لیے گئے اور اپنا خواب سنایا کہ میں نے آج رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، جبرائیل امین کی زیارت کی، اور ان کا یہ میسج ہے کہ بخاری شریف میں جو دعائے کرب ہے وہ پڑھنا شروع کرو۔ انہوں نے وہ دعا پڑھنا شروع کر دی۔ چند دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو جیل سے نجات عطا فرما دی۔ تو یہ دعا بڑی پیاری دعا ہے، ہر مسلمان آج کے حالات کے اندر اس کو یاد کر لے اور مصیبت کے موقع پر پڑھ لیا کرے، اپنی عورتوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو یاد کروا دے، انشاءاللہ اللہ مصیبتوں کو دور فرما دیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پوری دنیا کی ایمان والوں کو مصیبت سے سلامتی میں رکھے، عافیت کا معاملہ فرمائے، عزت کا معاملہ فرمائے، اور اللہ ہم کو ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، سل من قطع، جو تعلقات کاٹے تم جوڑو، ظلم کرنے والوں کو معاف کرو اور برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ اس حدیث پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔